حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور ایک جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. تو ان دونوں کی حالات زندگی کے بارے میں، انہوں نے کن غزوات میں حصہ لیا، یا ان کی زندگی کے جو بڑے بڑے واقعات تھے اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. اچھا، اس مہینے میں سب سے پہلا جو واقعہ رونما ہوا وہ قول کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، جو کہ 13 رجب کو ہوئی. اچھا، اس زمانے میں یہ ڈیٹ آف برتھ جو ہے اس کو لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں لوگ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ فلاں واقعہ جو ہوا تھا اس سے پہلے یہ بچہ پیدا ہوا ہوگا یا اس کے بعد پیدا جیسے کہ ہوا. اگر ہم آج کل دیکھیں تو دیہی علاقوں میں لوگ اسی طرح کرتے ہیں نا، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا واقعہ ہوا تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی یا اس کے بعد ہوئی. بالکل، جس طرح کہ عرب میں اصحاب فیل کا واقعہ رونما ہوا تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا، عامل فیل جس کو کہتے ہیں. تو اس سے بھی لوگ اندازہ اور حساب لگا لیا کرتے تھے کہ اس سے پہلے پیدائش ہوئی یا اس کے بعد ہوئی. اس لیے ڈیٹ آف برتھ میں اقوال مختلف ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس مہینے میں ہو سکتا ہے اس مہینے میں ہو. اگر اس مہینے میں تو شاید تاریخ یہ ہو یا یہ ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے کہ جن کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کے فضائل کو بیان کرنا شروع کر دیں تو اس کو اپنے بیان کے حصار میں نہیں رہ سکتے، اتنے فضائل ہیں. اصل میں یہ بھی تو بات ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں. تو وہ ابتدائی اسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے. تو اسی طرح انہوں نے ابتدائی اسلام میں وہ ایمان لے کر آئے تو ان کی زندگی کے واقعات بھی زیادہ، ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، تو ابتدائی اسلام سے انتہا تک یعنی اپنے وفات تک اسلام میں رہنے والے، تو اسلام کا زیادہ دور دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی دور جو ہے وہ تقریباً تمام دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہوئی تھی، بہت ساری صلاحیتیں. ان صلاحیتوں میں سے من جملہ ایک یہ ہے کہ کاتب وحی بھی تھے، اور اس کے علاوہ ایک بہادر جرنیل تھے. ٹھیک ہے، اسی لیے تو حضرت علی کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت زیادہ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، اور چونکہ ابتدائی اسلام سے ایمان لے کر آئے تھے تو اس لیے ان کا نبوی دور میں بھی بہت زیادہ وقت گزرا. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث ہیں وہ زیادہ مروی نہیں ہیں. اچھا، احادیث مروی ہونے کا معاملہ جو ہے نا یہ ذرا مختلف ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس کے بعد آتے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو چند صحابہ کرام ہیں جن سے زیادہ تعداد میں احادیث مروی. کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو